جی السلام علیکم. میں آپ دونوں کو انٹرپٹ کرنا ضروری سمجھ رہا تھا. حضرت محترم قاری صاحب، آپ اعجاز انصاری صاحب کو شاید نہیں جانتے. یہ ایک بہت ہی منجھے ہوئے، ایک بہت ہی سندھ کے حیدرآباد کی بڑی ٹیم ہے، ان کی ٹاپ لیڈرشپ میں شمار ہوتا ہے ان کا. اور ان کی وحدانیت اور ان کی سچائی اور ان کی جو پازیٹیوٹی ہے، یہی ان کا قصور رہا ہے کہ یہ ہمیشہ سچ اور حق کے علمبردار رہیں اور ہمیشہ جو نا للکارتے ہیں. یہ اسی وجہ سے اس مفاد پر ٹولوں نے اس کو ڈی گریڈ ڈی ویلیو کیا، ان کی خصوصیات، ان کی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا اور ان کو ریموو کرتے رہے گروپ سے جب بھی یہ حق سچ کی بات کرتا تھا. دیکھیں جناب من اعجاز انصاری صاحب نے بالکل واضح اچھے صحیح بالکل فرمایا محترم قاری صاحب کے ہمیشہ قومیں جو ہے نا بہترین انسان ہمیشہ اور کامیاب لوگ ہمیشہ اپنے ماضی سے سیکھتے ہیں. تو یہ تو ماضی رہا ہے نا کہ بھائی کہ جس طرح ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا اور جس طرح جھوٹ بولے گئے، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، تاریخ پر تاریخ، پھر مطلب اس غریب، اس یتیم مسکین و بیواؤں کے ساتھ ظلم کی انتہا یہ ہو گئی کہ پھر مذاق ہونے لگا. کہ مذاق یہ نہیں تھا کہ ایٹ ٹیم سو رہی ہے، ایٹ ٹیم جاگ رہی ہے، ایٹ ٹیم جوس پی رہی ہے، ایٹ ٹیم جو نا بکواس کر رہی ہے، ایٹ ٹیم یہ کر رہی ہے. مجھے بتائیں کہ کس پروفیشنل وے میں، کس پروفیشنلزم میں اس طرح کی چولستان چلتی ہے؟ بتائیے نا، مجھے بتائیے نا سر. اگر ہم نے بھی دنیا گھومی ہے، ہم بھی الحمدللہ بڑے بڑے آئی ٹی فرم میں جاتے رہے ہیں اور بیٹھتے رہے ہیں اور ہم نے بھی بڑی کمپنیاں دیکھی ہیں. تو سب سے پہلے تو دیکھیں نا کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ نے ایک غیر قانونی کمپنی جس کا پاکستان میں قانون کا وجود ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، جس دلدل میں پہلے ہی پھنسے تھے، آپ نے ہمارے سی او سیف خان علی صاحب کو ایسا مشورہ ہی کیوں دیا جس کا اینڈ جو نا زہر تھا، جس کا اینڈ جو نا جیل تھی، جس کا اینڈ جو نا ضلالت کے علاوہ کچھ نہیں تھا. مطلب کہ اتنی آپ نے اپنی چرب زبانی اور اپنے ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے 6 لاکھ لوگوں کو دلدل میں اور ان کو جو نا مطلب کہ ان کو انتہا تک پہنچایا. بھائی تو اب بھی تو ویٹ کر رہے ہیں نا. اگر یہی چیزیں آپ کی، یہی پلاننگ تھی، یہی آپ کے اذہان تھے، میں تو کہہ رہا ہوں، میں تو حیران ہوں کہ کون سے وہ افلاطون ہے، بغرات تھے، ارسطو تھے، جو 36 مہینوں میں آپ 3 گنا دے رہے تھے اور آپ کے پاس دینے کے لیے 6 مہینے کا بجٹ بھی نہیں تھا. حد ہوتی ہے. مطلب پھر وہی منی ڈونیشن والی بات آ گئی نا کہ بھائی جو 5000 جو ٹاپ لیڈر ہیں وہ 1000 یا 500 جو نا جمع کرائیں. کیوں جمع کرائیں بھائی؟ کیوں؟ وائے؟ آپ کے کہنے پہ جمع کریں گے؟ کبھی بھی نہیں. لوگ صرف سیف نعیف پر بھروسہ کرتے تھے اور کریں گے انشاءاللہ. یہی مجلس شورا جو بنی ہے یہ کام کر کے دکھائے گی آپ کو. پہلے اکاؤنٹس اوپن ہونے دیں، پھر دیکھیں گے ہم انشاءاللہ العزیز پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق بزنس شروع کریں گے. چاہے کوئی بھی بزنس ہو، چاہے پراپرٹی کا ہو یا اسلامی بینک، میزان بینک کی طرح ہو، کچھ بھی ہو، ہم آپ کو لائسنس یافتہ باقاعدہ قانون کے طریقوں، آئین کے، اور پھر انشاءاللہ کوئی ادارہ ہمیں بلیک میل کرے گا اور نہیں کوئی فرد واحد، نہیں کوئی جو نا کوئی ترم خان بلیک میل کرے گا. پھر ہمیں نمٹنا بھی آتا ہے الحمدللہ. اور ہم اس ریاست کے سپاہی ہیں الحمدللہ. ہمیں اس کا مطلب ہماری خیر سگالی یا ہماری جو ایک بہترین جو اپرچونٹی ہے یا بہترین جو تعلقات ہیں، ہم نے کبھی اس کو نیگیٹو استعمال نہیں کیا ہے الحمدللہ. ہم نے اس کو پازیٹیوٹی کے تحت ہم لے کے گئے اور آج اللہ کی کامیابی ہے تو اس حق سچ کی وجہ سے. مطلب کہ ان لوگوں نے ذرا بھی احساس نہیں ہوا کہ یار، مطلب کہ خود تو آپ مزے جا کے ایشیا کر رہے ہیں دبئی میں، جہاں بھی چلیں ٹھیک ہے آپ نے کر لی، پھر آپ مطلب کہ آپ لوگوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ آپ کا یہ، آپ اسما بہن مطلب کہ عورتوں کو آپ غلط الفاظ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، آپ کا دشمنی مخالف بھی ہو تو آپ بھی اس کو بھی دیکھیں. میں بھی تو بات کر رہا ہوں نا. آپ کاؤنٹر کریں دلیل کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، عزت و احترام کے ساتھ. یہ کیسی بات ہے؟ غصہ مجھے نہیں آتا کہ میں نے بھی کیا، میں کرتا ہوں، ڈنگے کے چوٹ پہ کرتا ہوں، بانگ دوہر کرتا ہوں. لیکن الحمدللہ نہ پہلے منافق تھا اور نہ منافقوں میں رہتا ہوں. یہی وہ خاصیت ہے میری. کہاں گئی وہ جو نا صلاحیتیں آپ کی 20-22 سال آپ شیلن کمپنی میں آپ رہے نا، مطلب کہ دنیا کی ہر کمپنی میں رہے اور آپ کے ساتھ دوسرے بھی رہے.
جن کے بلبوتے پہ آپ چل رہے تھے. لیکن یاد رکھیں سچ ہمیشہ سچ ہوتا ہے. وہ سچ صرف ایک مرتبہ بولا جاتا ہے, جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے. وہ چاہے آپ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو یہ ماضی دیکھیں, ماضی سے سبق میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس میں پڑھوں, لیکن چونکہ میرے اس معزز ممبران کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس کا کیا ریکارڈ تھا اور کس کا کیا اعمال نامہ ہے, کون کیا کر رہا تھا, کون کیا کر رہا ہے. یہ آپ کے اذہان میں, آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے, ایک بیڈ بک اور گڈ بک. یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ کسی کے دیکھیں ہمیشہ ہوتا تو یہ دنیا کے اندر چڑھتے سورج کو لوگ سوال کرتے ہیں. جب سی او صاحب کے پاس لاؤ لشکر تھا, جب ماشاءاللہ گاڑیاں تھیں, کروڑ روپے 20 کروڑ ڈیلی کا آتا تھا, ٹھیک ہے, اربوں روپے ماشاءاللہ ان کے پاس تھے, تو ہم نے کبھی بھی نہ اس طرح کی خواہش ظاہر کی اور نہیں ہم نے کسی عہدے کی. حالانکہ اس وقت بھی سی او صاحب چاہ رہے تھے کہ میں اس کا ایڈوائزر بنوں, لیکن سی او صاحب سے پوچھیں کہ بار بار وہ فرماتے گئے بھائی میں ٹکٹ بھجوا رہا ہوں, سب کچھ کر رہا ہوں, آپ لاہور کسی پروگرام میں آ جائیں. یقین کریں کہ میں 4-5 سال میں سے ایک پروگرام میں نے 14 نومبر کا اٹینڈ کیا تھا. یہ پوری لیڈرشپ گواہ ہے. میں نے ہمیشہ مخفی ہو کر اس وقت بھی بے لوث ہو کے کام کیا تھا, خدمت کی تھی, اور آج بھی 6 لاکھ خاندانوں کے جیسے بے لوث ہو کے کام کر رہا ہوں. تو یہ آج آپ کے لوگوں میں باقاعدہ اپنے پلے باندھ لیں, اپنے ذہن بٹھا لیں کہ ایک طرف وہ کرپٹ ٹولہ اور جنہوں نے ان غریبوں کا خون چوسا, جنہوں نے اپنی مفادات, اپنے ذاتی مفاد کے لیے سب کچھ کیا, ایک طرف وہ تھے, ایک طرف ہم ہیں. مطلب آج دیکھیں نا کہ اس مشکل وقت میں سب اپنے مزے لے کر, سب اپنے مفادات لے کر کھسور کر, جنہوں نے 50 روپے میں ڈالر بیچا, سب وہ مزے کر رہے ہیں. وہ تو ہو گئے امیر و کروڑ پتی, مگر بدقسمتی کے ساتھ تلوار اسی سیف الرحمان پر لٹک رہی ہے اور ذلیل و خوار ہم ہو رہے ہیں جو ہم ریئل انویسٹر تھے, جنہوں نے ریئل پیسہ لگایا تھا. مجھے پتہ ہے نا کہ ہمیں کتنے نفلوں کا ثواب ملا, لیکن ہم ایک امید پر ہم آئے ہیں, صرف ایک امید لے کر آئے کہ یار یہ آخری کوشش ہے, امن کی کوششوں, سلامتی کی کوششوں کو ہمیشہ موقع دینا چاہیے ہوتا ہے. تو الحمدللہ سی او صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں باتیں مانی, اور ان کو لگا کہ بھائی واقعی یہ راستہ صحیح راستہ ہے, یہ راستہ وحدانیت, سچ اور حق کا راستہ ہے, جس میں مجلس شورا کے علماء باقاعدہ اس کی ایک تخلیق ہوئی. ماشاءاللہ علامہ صاحب جیسے لوگ, مفتی زاہد صاحب جیسے لوگ, مفتی ایمان الحق صاحب جیسے جدید علماء اکرام, پھر ٹاپ لیڈرشپ جو مخلص سینسیئر ٹاپ لیڈرشپ تھی, ہم نے اس کو بھی چن کے باقاعدہ اس میں ہم نے ڈالا, تو ہمیں سردی اور پہنچے کہ آج آپ دیکھیں نا کہ نتائج آپ کے سامنے. ہم کوئی لپٹی چپٹی, کوئی ٹکی بتی نہیں لگا رہے, ہم صاف بول رہے ہیں کہ بھائی یہ مشروط ہے, آپ کی جو امانت ہے یہ مشروط ہے بینک اکاؤنٹس منجمد پر. جیسے انفریز ہوں گے سب کو باقاعدہ ڈیٹ وائز چیکس ملیں گے, ڈیٹ وائز. سب سے پہلا حق غریبوں کا, یتیموں کا ہے, مسکینوں کا, بیواؤں کا ہے, جو سلک کے مر رہی ہیں, دو ٹائم کی روٹی کی ترس رہی ہیں, سب سے پہلے حق ان کا ہے. پھر جو اس دنیا میں جو ہمارے ساتھ تھے ممبر سے جو اللہ کو پیارے ہو گئے, پھر ان کا, پھر سفید پوش جو بالکل واقعی ضرورت ہے, پھر جو ہے آخر میں ڈاکٹر محمود ہوگا جو چیک لے گا. یہ یاد رکھیں آپ بھائی. دیکھیں یہ ہوتا ہے طریقہ کار اور یہ ہوتا ہے سسٹم, نہ کہ جو نا ٹرک کی بتی کے پیچھے, نہ کہ جو نا نہیں تو ولا اور جھوٹ کی کہانیاں, رام ماتا کی کہانیاں. امید ہے کہ آپ آئندہ کوئی بھی مجھے مجبور نہیں کرے گا کہ میں دوبارہ جو نا پھر لتاڑوں. مجھے لتاڑنا بھی آتا ہے اور مجھے پیار کرنا بھی آتا ہے, لیکن سچ اور حق کے ساتھ ہوں میں. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, بفور یہ ساری زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.